الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس بابرکت محفل میں حصہ لے سکیں، شامل ہو سکیں، حاضر ہو سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہماری تمام تر کوتاہیوں اور غفلتوں کے باوجود اپنے سے دور نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفار ہیں۔ اللہ نہ صرف ہمیں ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو، غلطیوں کے اوپر پردہ رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں معاف بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کو طلب دکھاتے رہیں، اللہ کو اظہار کرتے رہیں کہ یا اللہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گریں تو گرنے کے بعد جیسے بچے کے منہ سے فوراً امی نکلتا ہے تو ہمارے منہ سے فوراً اللہ نکلے۔ اور یہ گرنا فزیکلی گرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت بھی اللہ نکلنا چاہیے، لیکن یہ کہ جب ہم اپنے قرب الہی کے سفر میں، اللہ کی محبت کے حصول کے سفر میں، صاحب تقوی بننے کے سفر میں، ایک عبد بننے کے سفر میں، ایک مومن بننے کے سفر میں جب پھسلیں، گریں، صراط مستقیم پہ چلنے کے سفر میں جب گریں تو فوراً اللہ کو پکاریں، اور ہم یقیناً گریں گے۔ کبھی انجانے میں گریں گے، کبھی جان بوجھ کے گریں گے، کبھی غیروں سے گرائے جائیں گے اور کبھی اپنے ہی ہاتھ کھینچ کے گرا لیں گے۔ گریں گے ضرور، لیکن جو مقصد ہے، جو منزل ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا، چلتے رہنا ہے۔ یہ جو قرب الہی ہے، یہ ایک بہت خاص مقام ہے، ایک پریولیجڈ سٹیٹس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض نہیں ہے، کسی سے غصے میں نہیں ہے، کسی کو بنا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ تو ہے ہی مردود۔ تو ہم خود اپنی حرکتوں سے، کرتوتوں سے اللہ کو اپنے سے دور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بائی ڈیفالٹ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اب ایک ہے کہ اللہ بائی ڈیفالٹ ہر ایک سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ کچھ ایسا مقام مل جائے کہ وہ بائی ڈیفالٹ محبت ایک خاص محبت میں بدل جائے، ایک قرب میں بدل جائے، ایک اپنائیت میں بدل جائے۔ اور جس کو یہ اپنائیت مل جاتی ہے، جو یہ خاص مقام پا لیتا ہے، جو یہ ایک اللہ کے ساتھ وصل حاصل کر لیتا ہے، وہ پھر ایک رہتا تو اس دنیا میں ہی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بس پھر ایئر کنڈیشن گھر میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں، اور جو ہے وہ ہوا پہ اڑنے والا بن جاتا ہے، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اندرونی ایک ایسے سکون میں ہوتا ہے، ایک ایسی حالت رضا میں ہوتا ہے، ایک ایسا حالت اطاعت میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو کوئی چیز اپسیٹ نہیں کرتی۔ جو کانسیپٹ آف ڈپریشن، غم، فکر، یہ اس کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، میرے رب کی رضا سے ہو رہا ہے، اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں، ہماری جو بھی کوشش ہوتی ہے، ہم جس بھی چیز میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم کسی طرح اللہ کا عبد بن جائیں۔ یہ جو مقام جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مقام عبدیت ہے۔ اس مقام عبدیت کو پانے کے دو راستے، کسی بھی چیز پہ، کسی بھی منزل پہ جانے کے لیے جو ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک سٹینڈرڈ روٹ ہوتی ہے اور ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ سٹینڈرڈ روٹ جو ہے وہ نیچرلی اس میں
اسٹیپس ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ اسٹیپ اے، اسٹیپ بی، اسٹیپ سی، اسٹیپ سی، اسٹیپ ڈی، پھر جا کے آپ اپنی منزل کو پہنچتے ہیں. اور جو ایکسپریس وے ہوتا ہے اس میں وہ سارے جو انٹرمیڈیٹ اسٹیپس ہوتے ہیں کٹ کر کے ٹو دا پوائنٹ اور بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر یو اے میں تو یہ چیز بہت کامن ہے. انہوں نے ماشاءاللہ انڈر ہینڈ ڈیلنگ کو ختم کرنے کے لیے ویسے ہی بنا دیا کہ وی آئی پی لائن کھول دی. کوئی بھی کام کرنا ہے، فاسٹ ٹریک کرنا ہے، پیسے زیادہ دے دیں، وہ چیز زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. آفیشلی آپ پیسے دیں اور گیٹ انٹو دا وی آئی پی لائن اور آپ کا کام جلدی ہو گیا. دنیا میں جب ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ہے وہ جس کو راستے سے آگاہی نہیں ہے، وہ اسٹینڈرڈ میپ کھولے گا کہ اچھا یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے یہ روٹ فالو کرنا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہوا ایونچولی شاید وہاں پہنچ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی گائیڈ کی ریفرنس لے لی، اس گائیڈ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ کیسے جلدی پہنچتا ہے، اس گائیڈ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، چھوٹے چھوٹے جو بھی ادھر ادھر چیک پوائنٹس تھے اس سے ہوتا ہوا کراتا ہوا آپ کو جلدی راستے پہ پہنچا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بھی اسی طرح ایک تو اسٹینڈرڈ راستہ ہے کہ بندہ مجاہدے کرے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، جو فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرے، جو نوافل ہیں ان کو بھی پورا کرے، جو باقی کے تمام اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور اس امید پہ رہے کہ انشاءاللہ شیطان سے بھی بچا رہے گا اور باقی کے جو اس کے خواہشات اور وہ ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اور علم حاصل کیا، ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ایک اعلیٰ مقام پہ عند اللہ پہنچ جائے. لیکن یہ راستہ اس وقت تو بہت مفید تھا جب دنیا میں چیزیں اسی طرح ہوتی تھیں. کس طرح ہوتی تھیں؟ جیسے ہمارے اکابر جو ہیں ان کے اگر آپ حالات زندگی پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت مجاہدے کیے. پہلے کچھ استاذوں سے پڑھا اپنے علاقے میں، اس کے بعد پھر کسی اور جگہ چلے پڑھ گئے. ہزاروں میل کا سفر گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں کے ساتھ چل کے، جنگلات سے، صحرا سے سفر کر کے، مختلف جگہوں سے جا کے وہ لوگ پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچتے تھے. اب حالات ایسے ہیں کہ ہم پہلے گاڑی انوینٹ ہوئی تو ہم اس پہ خوش ہوتے تھے کہ چلو اب یہ راستہ، سائیکل انوینٹ ہوئی، سائیکل سے راستے کم ہوئے، پھر گاڑی ہوئی اس سے کچھ کم ہوئے. اوپر آ جائیں سن، ایسے کہ آرام سے اوپر بیٹھ جاؤ. پھر اب بات ہو رہی ہے ہائپر لوپ کی. سنا ہے نا ہائپر لوپ کا، کہ بھائی اس کو راستے کو بھی اور بھی چھوٹا کر دیا جائے جلد از جلد. ان قریب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بیم می اپ اسکاٹی، ٹرانسپورٹ ہو جائے بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس پہ بھی کوئی تعجب والی بات نہ ہو. تو جس طرح انسان کے اندر ایک جلدی سے جلدی اپنے راستے پہ پہنچنے کی کیفیت آ رہی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت میں اپنے تک پہنچنے کے راستوں کو بھی کچھ واضح کر دیا. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، جو شارٹ کٹ ہیں، وہ 3 ہیں. 3 چیزوں پہ اگر بندہ عمل کرے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرنے سے انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت گہرا بن سکتا ہے. ان 3 چیزوں پہ عمل کرنے سے انسان کو وہ مقامات جو کہ بہت مجاہدوں سے حاصل ہوتے تھے بہت آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں. وہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر کچھ مختصراً بات کی جائے، اگرچہ کہ وہ سب کے سب اپنے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. مجھے میسج کس نے کیا کہ ویڈیو شیئر کر رہی ہے، آن لائن ویڈیو صحیح نہیں آ رہی؟ صحیح. قرب خداوندی کے حصول میں سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے، سب سے زیادہ افیکٹو چیز، جیسے کہتے ہیں نا کہ شور شارٹ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا اللہ کا قرب پانے کے لیے، وہ ہے سنتوں کی اتباع. اس چیز کے بارے میں ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں، بہت تفصیل سے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کو جتنا ایمفسائز کیا جائے یہ کم ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے، تو اس کا سب سے آسان اور سب سے جو تیز ترین طریقہ ہے وہ ہے اتباع سنت. جو فاصلے سالوں میں طے ہوتے ہیں وہ اتباع سنت سے مہینوں میں طے ہو سکتے ہیں، جو مہینوں میں طے ہو سکتے ہیں وہ دنوں میں طے ہو سکتے ہیں.
انسان اتباع سنت سے ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جو کہ عام عبادت اپنے طور پہ کی ہوئی طریقوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ محبوب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کا اظہار کروں۔ جب بندہ اتباع سنت کر رہا ہوتا ہے تو کر وہ وہی عمل رہا ہوتا ہے، لیکن اب محب اور محبوب الٹے ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محب ہوتے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی نماز پڑھنے پہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز عین سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اتباع سنت یہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی ہے۔ کوئی شخص اللہ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ بندے سے محبت نہ کرے۔ کوئی شخص اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ بندے سے محبت نہ کرے۔ اب اگر یہ بات ہم اپنے لیے انٹرنلائز کرنا شروع کریں تو دل میں خیال آئے کہ بھائی جب تک اللہ مجھ سے محبت ہی نہیں کریں گے تو میں کس طرح اللہ سے محبت کروں گا؟ میں تو جو کچھ کرتا رہوں، جب تک اللہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زبان سے ہمیں پہنچا دیا۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کل آپ ان لوگوں سے بات کیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، فالو می، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ بڑا عجیب اس کی وجہ، ہر دفعہ اس آیت مبارکوں کو ایکسپلین کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ کانٹیکسچلی یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے۔ سب کنڈیشن کیا تھی؟ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فالو می، تم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو گے۔ لاجیکل فلو تو یہی ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی وہ خاص بات ہے جو کہ ہمارے مشائخ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم اتباع سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر کام کو، ہر چیز کو، اپنے اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، جاگنے، سونے، ہر چیز میں سنت کو لے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو عبادت کا درجہ دے دیں گے، حتیٰ کہ ہمارا واش روم جانا، حتیٰ کہ ہمارا واش روم میں فارغ ہونا، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ جوتے پہننا یہ بھی عبادت بن جائے گا، کپڑے اتارنا یہ بھی عبادت بن جائے گا، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ جو بندہ ہر وقت عبادت میں رہے گا وہ کیوں نہیں اللہ کے قریب ہوگا؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ چیز عبادت بن گئی، پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ چیز ریپلکا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لہٰذا وہ عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ ایک والدہ ہے، اس کا بچہ کہیں باہر یونیورسٹی چلا گیا پڑھنے کے لیے، 2-3 دوست تھے اس کے پیچھے، جو کہ اس نے کہا تھا یار میں جب نہ ہوں تو میری امی کو جا کے چیک کرتے رہنا، ان سے ملتے رہنا تاکہ ان کا دل لگا رہے، وہ زیادہ غم زدہ نہ ہو۔ تو ان دوستوں میں سے ایک بچہ جب بھی والدہ سے ملنے آتا تو والدہ اس سے بہت پیار سے ملتی ہیں اور بہت اس کا خیال کرتی ہیں اور اس کو بڑے کھانے کھلاتی ہیں اور اس کا بڑا، تو باقی دوست نے ایک دفعہ کہا کہ آنٹی ہم سب آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ جب آتا ہے تو آپ اس کی بہت خاطر مدارت کرتی ہیں، ہمارے ساتھ تو آپ اتنا نہیں کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مجھے اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ ملتا جلتا لگتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک فطرن چیز ہے کہ جس چیز سے بندہ محبت کرتا ہے اس سے جو ملتی جلتی چیز ہوتی ہے بندہ آٹومیٹکلی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی کیونکہ سب سے زیادہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا حال حولیہ
اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا سونا جاگنا، اپنا گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، یہ سب کی سب سنت کے مطابق بنائیں۔ ہمارے اکابرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کا معیار ولایت جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر اتباع سنت کتنی ہے۔ صوفیاء کے بڑے مشائخ میں سے ایک حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں نظر آئے کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے یا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا بھی مخالف ہے، تو اس کو جوتے مارو، اس لیے کہ وہ دجال ہے، کذاب ہے، ولی نہیں۔ ولایت ملتی ہی اتباع سنت سے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ اپنا واقعہ خود اپنے سالکین کو سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں سالکین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے جب اللہ نے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی کہ میں محبت الہی اور قرب الہی کے لیے، حصول کے لیے محنت کروں، تو میں نے علوم ظاہرہ کو پڑھنا شروع کیا، یعنی قرآن، حدیث، علم، فقہ، ان ساری چیزوں کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور سالہ سال ان کے اوپر مجاہدہ کرتا رہا، ان کو حاصل کرتا رہا۔ جب ان علوم پہ میں نے کمال حاصل کر لیا تو مجھے اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ وہ چیز جو کہ اللہ نے اہل احسان کو دی ہوتی ہے وہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو میں پھر صوفیاء اکرام کی خدمت میں پیش ہوا اور اس مقصد کے لیے میں نے بہت محنت کی اور چاروں کے چاروں سلاسل میں محنت کی، مراقبے کیے، چلے کاٹے، اذکار کیے، جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ کی، حتیٰ کہ مجھے چاروں سلاسل کے تمام علوم بھی حاصل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے جو ان کے سامنے سالکین بیٹھے تھے ان کو مخاطب ہو کے بتایا کہ ان مجاہدات اور اذکار کی بدولت اللہ نے مجھے ایسے مقام تک پہنچایا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو فقہا یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، صوفیاء یہ کہیں گے کہ یہ زندیق ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مقامات مجھے اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان تمام مجاہدات، ان تمام مراقبات، ان تمام چلوں کی برکت سے مجھے جو ایک سبق حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ اگر تم بھی یہ تمام کے تمام مقامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کامل اتباع سنت کرو۔ یہ سب مقامات بغیر ان مجاہدوں، بغیر ان مراقبات، بغیر ان محنتوں کے حاصل ہو جائیں گے۔ The shortest path to the place where he reached، جو مقام انہوں نے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ ہم اپنے حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ان کی ایک چیز جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، الحمدللہ ان کے ساتھ رہنے کا بہت موقع ملے، بہت کلوزلی ان کو آبزرو کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہوتا ہے بندہ پبلک میں ہو، کچھ دیر کے لیے پریٹینس رکھنا، کانشیسلی ایک چیز کو کرتے رہنا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو بندے کے سسٹم کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے، جو کہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے، وہ بندہ چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکتی، جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو نظر آ جاتی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم کے بارے میں الحمدللہ میں یہ بات پورے یقین سے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اتباع سنت ان کے اندر، ان کے خون کے رگوں میں دوڑتی ہے، الحمدللہ پارٹ آف اے سسٹم۔ اس کے اوپر انہوں نے اتنی محنت کی ہے اپنے ہر عمل کو۔ حضرت جی دامت برکاتہم کئی عرصے سے دوائی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت ارجنٹ بیسس پہ واش روم جانا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم باہر سے واپس آئے اور جلدی میں واش روم جانے کی ضرورت پڑی، تو کبھی انہوں نے امامے کی اس کی جو مقام ہے اس کو لوڑ نہ کرنے کے لیے کبھی بھی امامہ پہن کے وہ واش روم میں نہیں گئے۔ ہے نا کہ امامہ پہنا ہے تو بس ایسے ہی بندہ چلا جائے، نہیں، امامہ ہمیشہ اتارے۔ اب امامہ اتارا تو جیب میں ٹوپی نہیں، اب کیا کریں؟ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے دوائی کھائی ہوئی ہے اور اب وہ دوائی کی وجہ سے اب رکنا ناممکن سی حساب ہے۔ کبھی بھی وہ ننگے سر نہیں گئے، اسی وقت کوئی اور چادر ڈھونڈ کے، کچھ ڈھونڈ کے، یا ان کا رومال جو ان کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے وہ رومال سر پہ لے کے واش روم میں گئے، ننگے سر نہیں جاتے۔ اب یہ بات عام بندہ آبزرو نہیں کر سکتا انلیس کہ آپ ان کے ساتھ کئی دفعہ
آپ نے یہ ریپیٹڈلی دیکھی ہو چیز، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یار یہ اس بندے کے سسٹم کا حصہ ہے کہ بس ننگے سر نہ واش روم جانا ایک سنت ہے، تو اس سنت پہ اتنی کامل اتباع ہے کہ اپنی اوپر جبر کر لیا، اس مشکل میں رک گئے لیکن اس سنت کو نہیں توڑا۔ اس دفعہ اعتکاف میں حضرت شیخ الحدیث نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ ان حضرت جی کے ساتھ سفر پہ تھے، تو حضرت جی نے ان سے کہا کہ کچھ لکھ دیجئے، تو حضرت شیخ الحدیث کے پاس جو پین تھا اس کے اندر بلو انک تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ برکاتہ کو بلو انک اچھی نہیں لگتی، یہ بات تو پتہ تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کیوں نہیں اچھی لگتی۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھی نہیں لگتی تمہیں بلو انکس نہیں لگتا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کا پین بورو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، حضرت جی نے کہا کہ آپ مطلب آپ کے پاس پین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پین تو ہے لیکن بلو انک ہے، تو مجھے معلوم ہے آپ کو پسند نہیں ہے، تو میں اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو حضرت جی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں بلیک انک کو بلو انک کے اوپر پریفر کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ بتا دیجئے کیوں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھوائے تھے کیسر و کسرا کو، تو وہ کس انک کے تھے؟ میں نے کہا حضرت کالی انک کے تھے۔ تو انہوں نے کہا بس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لکھواتے تھے تو وہ کالی روشنائی سے ہوتا تھا، کالی انک سے ہوتا تھا، تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کچھ لکھواؤں یا لکھوں تو وہ کالی انک سے ہی ہو۔ ہیونگ سیڈ دس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلو ہے کہ اب کالی انک نیلی انک نہیں ہے تو بس بیٹھے ہوئے ہیں سب انتظار میں کہ بھائی کالی انک آئے گی تو ہوگی۔ There's a lot of practicality to it as well، ضرورت پڑتی ہے، تو نیل انک سے بھی میں نے لکھتے ہوئے دیکھا ہے حضرت جی کو، لیکن پریفرنس، ہر چیز کو اس کے پریفرنس کے مطابق۔ اس میں یہ ہے کہ حتیٰ امکان ممکن ہو سکے کہ میں اس کو وہی کام کروں جو کہ سنت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر نہیں ہو سکتا تو اس میں اگر کوئی دوسرا آپشن ہے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سنت کی اتباع، اور پھر حضرت جی خود بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو سالک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایلیویشن ملے، وہ آگے بڑھے، جتنی اتباع سنت ہوگی اتنا وہ تیزی سے اس سلوک میں آگے بڑھے گا، چونکہ سنت ایک ایسی چیز ہے جس سے پھر بندہ اپنا ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑا کے وہ خود بخود اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو اتباع سنت قلیل وقت میں روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر بندے کو فائز کر دیتی ہے۔ اس کو لائٹ مت لیں، سنت کو سیکھیں۔ سنت ظاہری بھی ہے اور سنت باطنی بھی ہے، سنت داڑھی سجانے میں بھی ہے اور سنت اپنی زبان کو بنانے میں بھی ہے، سنت ٹوپی پہننے میں بھی ہے اور سنت وعدہ رکھنے میں بھی ہے، سنت ٹخنے سے شلوار اوپر کرنے میں بھی ہے اور سنت لوگوں کے ساتھ اچھے لہجے میں ان کی خیر خواہی کرنے میں بھی ہے۔ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ میں داڑھی رکھ لوں، ٹوپی پہن لوں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لوں، لیکن جب میں منہ سے الفاظ نکالوں تو ہر دوسرا لفظ گالی ہو، ہر دوسری میرے وعدہ خلافی ہو، ہر جو ہے میں دوسروں کو دھوکہ دینے والا ہوں، ٹھیس پہنچانے والا ہوں۔ یہ پھر آپ سنت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ کفار کیا کارٹون بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنا کے ان کے اخلاق کو نہیں اپناتے، جب ہم ان کا حلیہ اپنا کے ایک ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اپنا حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناتا ہے، اس کے اوپر بدرجہ اولا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی تمام سنتوں کو بھی اپنائے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنے کردار کو بھی اچھا کرے، اپنے معاملات کو بھی اچھا کرے، اپنی معاشرت کو بھی اچھا کرے۔ تو یہ کتنے راستوں میں سے کون سا راستہ ہو گیا؟ پہلا راستہ ہو گیا۔ کتنے راستوں میں سے؟ 3 راستوں میں سے، ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، ابھی اور 2 راستے ہیں۔ دوسرا راستہ قرب الہی کا جو کہ بندے کو فاسٹ ٹریک کر دیتا ہے، وہ ہے قیام اللیل، یعنی تہجد پڑھنا، رات کے وقت سفر کرنا۔ اکثر لوگ رات کو سفر کرنا پریفر کرتے ہیں کہ یار جلدی پہنچ جائیں گے، ٹریفک کم ہوتی ہے۔ تو یہ رات کے وقت جو سفر ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ روحانی اسفار میں رات کے وقت کی 1-on-1 میٹنگ، یہ اللہ کے قرب کا بڑا خاص ذریعہ بنتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے
کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ یہ حدیث سے مبارکہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ رات کے پہر یعنی کہ تہجد کے وقت میں بندے کو جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصل مل جاتا ہے۔ رات کے وقت میں عبادت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن یہ نوافل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ باقی نوافل تو یہ ہے نا کہ آپ چاشت پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اوابین پڑھ لیے، باقی فرائض نمازوں کے بعد سنتیں بغیر موقتہ اور نوافل پڑھ لیے، ایک تو وہ نفل ہے۔ لیکن ان نوافل میں جو تہجد ہے، اب آپ الحمدللہ کہیں تو ہم یرحمکم اللہ کہہ دیں، یہ جو ان نوافل میں جو تہجد ہے، یہ آپ میں سے ایمریٹس سب نے سفر کیا ہوا ہے۔ ایمریٹس کا اسکائی ورڈ پروگرام سب جانتے ہیں، تو ان کا لائلٹی پروگرام ہے۔ کتنی ٹیئرز ہیں اس کی؟ بلو، سلور، گولڈ، پھر پلیٹینم، پھر ان کی ایک ٹیئر ہے جو اسے کہتے ہیں آئی او، انویٹیشن اونلی۔ وہ پلیٹینم جو ہے وہ بندہ ایمریٹس میں تب بنتا ہے جب بیسکلی آپ ایمریٹس میں ہی، جہاز میں ہی زندگی گزار رہے ہو، اور جہاز میں بھی زندگی گزار رہے ہو اور پھر ٹریول بھی آپ بزنس یا فرسٹ کلاس میں کر رہے ہو، تو پھر آپ پلیٹینم کہیں جا کے بنتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی اوپر ایک ٹیئر ہے، اس کا نام ہی آئی او ہے، انویٹیشن اونلی۔ یہ جو آئی او ٹیئر ہے، یہ اس نے اپنے کسی دوست کو بتایا تھا کہ یہ بیسکلی ایسی ہے کہ اس میں صرف ایمریٹس والے کہتے ہیں کہ آپ یو جسٹ بی، باقی سارا کام ہمارا ہے، گاڑی آپ کے گھر پہ ہوگی، ٹکٹ ہم آپ کا بک کریں گے، سارا کچھ آپ کا کریں گے، سامان ہم آپ کا پہلے اٹھا لیں گے، آپ بس کسی طرح جہاز میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی، باقی آپ کا سارا خیال رکھنا ہمارا۔ یہ اتنا زیادہ ایمریٹس جو ہے وہ خیال رکھتی ہے اس آئی او ٹیئر والوں کا۔ لیکن یہ بندہ کس طرح اس ٹیئر کا ممبر بنتا ہے وہ خود نہیں بنتا، اس لیے اس کا نام ہے ہی انویٹیشن اونلی، آئی او۔ یہ وہ کچھ خاص افراد ہیں جن کو ایمریٹس چاہتا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ فلائی کریں، تو وہ ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ سر آپ ہمارے یہ والے ممبر بن جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ ہمارے ساتھ فلائی کریں تو ہم آپ کو یہ اس طرح خیال رکھیں گے۔ تو یہ جو تہجد کا وقت ہے، یہ آئی او ہے، یہ وہ والی ممبرشپ ہے، یہ انویٹیشن اونلی والی چیز ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہت الارم لگا کے سوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ بس پڑھیں گے، اور کچھ تو اٹھ جاتے ہیں، پھر ساری رات لگتے ہیں، ایک رات میں کوئی 12، 24، 30، 50 نفل بھی پڑھ لیے، پھر اگلی کئی راتیں جو ہے وہ الارم بجتے رہے، سنوز ہوتے رہے، بند ہوتے رہے، نہیں آتا۔ یہ جو کنسسٹنٹلی تہجد پڑھنا، کنسسٹنٹلی تہجد پہ اٹھنا، کنسسٹنٹلی اللہ کے سامنے رونا، کنسسٹنٹلی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، یہ بڑا ایکسکلوسیو ٹائم ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں بندہ تب اس کو ملتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ آئے اور میں اس کی آواز سنوں، میرا یہ بندہ میرے پاس آئے، میں اس کی آہو پکار سنوں، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھجوا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تھپکیاں دو، یہ سوتا رہے، میں سننا ہی نہیں چاہتا اس کی بات۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور یہ وہ محبت ہوتی ہے کہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ مقام دلا دیتی ہے جہاں بندے کے ہاتھ، آنکھ، پاؤں ہوتے تو اس کے ہیں، لیکن اس پہ جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چل رہا ہوتا ہے، جو رضا چل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بدلے میں ان کو مقام محمود کی خوشخبری سنائی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، ایک اضافی عبادت ہے، نافلۃ لک، آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
یہ یک بات یقینی ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ تو جب بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اس سے یقیناً ایک ایلیویٹڈ سٹیٹس ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اور ہونا چاہیے کہ میں نے کہا کہ یہ تو انویٹیشن اونلی ہے، اب انویٹیشن حاصل کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اگر ابھی انویٹیشن نہیں مل رہی، ابھی اس پہ کنسسٹنسی نہیں ہو رہی، ابھی حاضری نہیں ہو پا رہی، تو پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک اور چیز جو بہت زبردست طریقے سے ایکسیپٹ ہوتی ہے وہ ہے کہ بندے کی کوشش، بندہ تہجد پہ نہیں اٹھ پا رہا، رات کو سونے سے پہلے نفل پڑھ کے سو جائے اور اس میں کہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں۔ آپ کے نیک بندے تو تہجد پہ اٹھ کے آپ سے پڑھتے ہیں یا اللہ میں کمزور بندہ ہوں، مجھ سے تو اٹھا نہیں جاتا، آپ میری طرف سے یہی قبول فرما لیجئے، اور اگر آپ عنایت فرما دیں تو میں اٹھنا بھی شروع کر دوں۔ اللہ کو اپنی عاجزی دکھائیں، اللہ کو بتائیں، ایسے منہ پر بیٹھ جائے یار، ہے کمفرٹیبل ہو، مجھے دیکھ کے نہ ہو رہا ہے کہ ٹینشن ہے، اچھا، کہ اللہ کو دکھائیں کہ میں یا اللہ خود کچھ بھی نہیں ہوں، اگر آپ کچھ بنا دیں گے تو آپ کا احسان، لیکن دکھائیں ضرور، صرف الارم مت لگائیں کہ یار میں تو روز الارم لگا کے سوتا ہوں، نہیں اٹھا جاتا۔ اور ایک اور چیز، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ قحف کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اس کو تہجد پہ اٹھنے کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں، اگر اس پہ بندہ کام کرے تو اس سے تہجد پہ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد پہ اٹھنا دوسری وجہ جو کہ قرب الہی کا وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفس پہ بھاری ہے، یہ نفس کو مٹاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو ان کے اوپر صورتیں نازل ہوئی ان میں ایک صورت سورہ مزمل بھی تھی، اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم فرمایا کہ وہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں سوائے کچھ رات کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، چاہے آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم حصہ ہو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم ومقیلا، کہ رات کو اٹھنا البتہ سخت ضرور ہے اور یہ اس سے سیدھی بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ Rising up at night is the most effective way to subdue one's nafs، اپنی نفس کو دبانے کے لیے سب سے، and to make the speech upright، اور اپنی زبان کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے بات سے حق کول نکالنے کے لیے یہ سب سے افیکٹو چیز ہے۔ ان ناشیۃ اللیل یہ اشد، یہ سخت ہے، وطئا واقوم مقیلا۔ پھر آگے ایک بڑی عجیب آیت مبارکہ آتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہم اس کو عام طور پہ جو ٹرانسلیٹ کس طرح کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کے لیے دن کے وقت تو بہت کاموں کی مشغولیت ہے، سبحن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبح کے وقت میں آپ کی آکوپیشن بہت لمبی ہے، لیکن سبحن جو ہے وہ سبحہ تسبیح جو آتی ہے وہ اس کی ایک معنی ہوتا ہے تیرنا، سوئم کرنا، ہے نا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو سبحن کا لفظ یہاں پہ آیا یہ آکیوپیشن کے پرسپیکٹو سے تو ظاہری معنوں میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اس کے لٹرل سینس میں لیا جائے کہ آپ نے تہنا بہت لمبا ہے دن کے وقت میں، تو تہرنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تہرنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو بندہ چل رہا ہوتا ہے، اس نے ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہے اور وہ چلتے چلتے تھک جائے تو بیچ میں رک کے ریسٹ کر سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے ریلیکس کر جائے، چل آؤٹ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دوبارہ چلنا شروع کر دے۔ لیکن جس نے سوئم کرنا ہوتا ہے وہ ریلیکس نہیں کر سکتا، چونکہ جیسے ہی ریلیکس کرے گا کیا ہوگا؟ نیچے۔ اس نے اگر ریلیکس بھی کرنا ہے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ فٹ موومنٹ کرتا رہے گا یا ہلکے ہلکے ہاتھ تو چلاتا ہی رہے گا، مسلسل اس نے ایکٹیو رہنا ہی رہنا ہے۔ تو جس بندے نے دن میں مسلسل محنت کرنی ہے اس کو ضروری ہے کہ اس کی بیٹری چارج ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا سخت کام ہے کہ آپ نے ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے۔ اب لاجک کیا کہتی ہے؟ لاجک یہ کہتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یار کل بہت لمبا دن ہے، آج میں جلدی سونے جا رہا ہوں، لیٹ می کیچ اپ آن مائی سلیپ، کل بہت بزی دن ہے، ایگزام ہے، لمبا دن ہے، میں ذرا جلدی جا کے سو جاؤں۔ لیکن جس نے دین کا کام کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے
اس کو یہ لاجک ڈیفائی کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پھر اگر دن میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے تو پھر رات کا وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، پھر رات کا وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، وہاں پہ رہ کے اپنی بیٹری کو چارج کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی، اور ہم سب جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے ذریعے یا اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کو دین پہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم تہجد کا وقت اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دل میں اللہ کا نور ڈالیں تو ضروری ہے کہ ہم اس وقت پہ حاضر ہوں جہاں اللہ کا نور بٹ رہا ہوتا ہے۔ جب تک نور سمیٹیں گے نہیں تو کسی کو نور کیا پہنچائیں گے؟ ہم رات کو جاگنے میں کمزور نہیں ہیں۔ کوئی دوستوں کی پارٹی ہو، رات کو جاگنا آسان، یوٹیوب کی کوئی سیریز ہو، رات کو جاگنا آسان، نائٹ رمضان کرکٹ میچز ہوں، رات کو جاگنا آسان، کوئی اور انٹرسٹ کی چیز ہو، رات کو جاگنا آسان۔ جہاں رات کو جاگنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں یہ کہ بندہ کوئی عبادت میں وقت گزارنا ہو، اس وقت جو ہے وہ پھر ہمارے جو ہے وہ ساری کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ضروری یہی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بالکل سیدھے رہو، سددو، بالکل سیدھے رہو، وقاربو، اور یا کم از کم سیدھا رہنے کے قریب قریب رہو، اور جب مدد چاہیے اس کام میں سیدھا رہنے کے لیے، حق کے راہ پہ چلنے کے لیے مدد جو لینی ہے تو وہ لو صبح سویرے کے وقت کے ساتھ، وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ، صبح کے وقت کے ساتھ، وَالرَّوْحَةِ، یا جو شام کا وقت ہوتا ہے اس سے مدد حاصل کرو، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، یا رات کے آخری پہر میں سے کچھ وقت سے مدد حاصل کرو۔ یعنی کہ 3 وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سیدھا رہنے یا اس کے قریب قریب رہنے میں جو مددگار شامل ہوتے ہیں وہ ہے فجر سے اشراق تک کا وقت، عصر سے مغرب تک کا وقت، یا تہجد کا وقت۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے عمل کرنے سے میں نے روحانیت کے وہ مقامات پائے جو کہ ان کا حاصل کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ ہماری امت میں بہت سے ایسے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے راتوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک دفعہ ہم لوگ سفر پہ گئے ہوئے تھے تو بہت لیٹ ایک جگہ پہنچے، تقریباً مثال کے طور پہ اگر فجر کا وقت جو ہے وہ 3:45 بجے تھا تو ہم جو ہے وہ 3 بجے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، تو وہاں پہ اسی وقت پھر وضو کر کے ہم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر 3:45 بجے آدھے 45 منٹ کے بعد فجر ہو گئی، تو ہم نے فجر بھی پڑھ لی۔ ہم نے کہا کہ چلو آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی فجر کی وضو سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کو ڈیلے کر کے فجر کی نماز پڑھ کے آپ کہیں کہ میں بھی جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، عشاء اپنے وقت پہ پڑھی، فجر اپنے وقت پہ پڑھی، اور ساری رات اسی وضو کو قائم رکھا، یعنی کہ اسی وضو سے دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ یہ تو ان کے بارے میں تو مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اکابرین گزرے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر بن حزم، یہ بہت بلند پایا محدث تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر بھی تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے، اور اس تمام عرصے میں نے ان کو ایک رات بھی بستر کے وقت اوپر سوتے نہیں پایا۔ تو یہ رات کو اٹھنا اگر ہم اتنی عادت بنا لینا کہ ہم فجر کے وقت سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں، یہ ہمارے لیے تہجد میں کاؤنٹ ہوگا۔ صرف فجر سے کوئی مشکل نہیں ہے فجر کے اول وقت کا ٹائم اسیس کرنا۔ ہر ایک کے پاس فون ہے، فون میں بہترین ایپس ہیں، بالکل بتا دیتی ہیں کہ کون سا وقت ہوتا ہے فجر پہ اٹھنے کا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بندے کا کہ پھر اس کے لیے اس کو کوئی سی، میں حضرت جی کے ساتھ چھوڑے کتنی راتیں گزاری، لیکن حضرت جی دامت برکاتہم کو میں نے کبھی الارم لگا کے فجر پہ اٹھتے نہیں دیکھا۔ اور بہت دفعہ کیا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ اگر فجر 4:30 بجے ہے تو
3:30 بجے لیٹیں گے اور کہیں گے کہ اچھا آپ نے جو ہے نا مجھے اتنے بجے اٹھا دینا ہے کہ کہیں نفل نہ مس ہو جائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے نفل پڑھ کے سوئے ہوں گے۔ اب جوانی میں تو حضرت جی وطر جو ہے وہ تہجد کے بعد کے لیے رکھتے تھے کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر جب بیماری آئی، دوائیاں لینا شروع کیں، تو انہوں نے احتیاطاً اب کیا کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے مس نہ ہو جائے، تو وہ عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، جو ہم سکھاتے ہیں نا کہ بندہ 2 نفل پڑھ لے تو تہجد میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے کہ یا اللہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تہجد پہ اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، تو میری طرف سے یہ 2 نفل ہی قبول کر لیں۔ سب کر چکے ہوتے ہیں، پھر بیچ میں آنکھ کھلے گی، اس کے بعد پھر نفل پڑھ چکے ہوں گے۔ اب یہ جو لاسٹ سیٹ ہے، اس پہ سونے سے پہلے فرمائیں گے کہ مجھے اٹھا دینا، ایسا نہ ہو کہ کہیں نفل مس نہ ہو جائے۔ اور ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم ہونے والا ہے، اٹھا جائیں، ایک دم سے لا الہ الا اللہ کر کے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ حیران ہوتا ہے بندہ کہ کیا انٹرنل سسٹم ہے کہ بس فجر سے پہلے اس سے پہلے آنکھ ان کی ہمیشہ، چاہے سفر ہو، تھکن ہو، جو بھی ہو۔ اور اگین یہ وہ بات ہے جو کہ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، کسی سے سنی ہوئی باتیں نہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا، اور 1-2 دفعہ نہیں بات کر رہا، کئی راتیں سنے الحمدللہ، مجھے آپ کا کاؤنٹ کرو تو مہینوں کی راتیں حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے، اور میں ہر روز رات کی بات یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس کیونکہ جب جوان تھے تب انہوں نے اس بات کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے، اس کی ادائیگی کرتے تھے، حالانکہ ان کے اوپر نہیں تھی واجب، فرض نہیں تھی، لیکن اس سے جو ملتا ہے اس کو نہ لوز آؤٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر دوام فرماتے تھے، اسی طرح وہ کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خود اس ٹائم پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت ہی ایک اعلیٰ جگہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تھک گئے یا تیسرا کریں؟ کر لیں آن لائن، چلیں آن لائن والے۔ قرب خداوندی کے حصول کے لیے جو تیسرا مؤثر طریقہ ہے، جو شارٹ کٹ ہے، وہ ہے خدمت خلق۔ یہ بات کئی دفعہ آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ کوئی بس ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولہ ہے۔ جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو سالہ سال کی عبادت سے بندے کو وہ مقامات نہیں مل سکتے جو خدمت خلق کی بدولت دنوں میں بندے کو مل جاتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرب خداوندی کے کچھ مقامات تو ایسے ہیں جن کا ملنا عبادت کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے، ان کے حصول کا راستہ ہے ہی مخلوق کی خدمت میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت سے نفس موٹی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب بندہ عبادت کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو نفس بندے کو حب جا کا شکار بنا دیتی ہے کہ دیکھو، شروع میں مجاہدہ ہوتا ہے، رات کو اٹھنا، نفل اکثر پڑھنا، یہ کرنا۔ جب روٹین سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نفس کہنا شروع کرتی ہے، دیکھو یار تو ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہو، ماشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بک اپ کر رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یار تو کتنی کنسسٹنٹلی روزے رکھتے ہو۔ تو وہ خود اپنے آپ سے جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں تو بس کچھ بھی نہیں، لیکن اندر اس کو بہت وہ خوشی۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلسل ڈانٹ، گول کیپر والی پوسٹ، کہ گول روک لیا تو کسی نے واہ نہیں کی، گول ہو گیا تو سب نے اوپر چڑھ کے گیا، اسی کی غلطی تھی۔ تو خدمت میں بہت مٹتی ہے، اور کچھ مقامات ہیں ہی میں کے مٹنے سے، اپنا آپ بالکل زیرو کر دینے سے۔ بلکہ کچھ مفسرین نے تو یوں لکھا کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدمت کی نیت سے آگ لینے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دے دی۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ کچھ یوں، سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، ان کے گھر والے ان کے ساتھ تھے، رات کا سفر تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب ان کی مسز جو تھیں وہ اپنے فائنل سٹیجز آف پریگننسی میں تھی۔ رات کے وقت وہ اور ان کی مسز باقی جو ان کا ساتھ قافلہ تھا اس سے جدا ہو گئے۔ اب ٹھنڈی رات اور وہ لوگ باقیوں سے جدا ہو چکے، راستہ
بھی اجنبی، اور اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مسز کو جو ہے ڈیلیوری کی نیڈ فیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ مجھے کچھ دور سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آگ کہیں پہ جل رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں جہاں آگ جل رہی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بندہ بھی ہوگا، اس سے میں کچھ آگ بھی بورو کر کے لے آؤں گا اور ان سے پوچھ بھی لوں گا کہ بھائی کہاں پہ ہیں، راستہ کیا ہے، وہ ہمیں گائیڈ بھی کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری چیز کو قرآن پاک میں کوٹ بھی کیا، اذ رأى نارا فقال لأهله، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا امکثوا انی آنست نارا، آپ یہاں رکیں، میں جا کے مجھے لگتا ہے، میں ایم پرسیونگ کہ وہاں پہ آگ ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، مجھے امید ہے پرہیپس میں اس سے جا کے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی آگ کی سٹک لے آؤں گا، او اجد علی النار ہدا، یا پھر وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ ہوں گے وہ مجھے گائیڈ کر دیں گے، راستہ دکھا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما آتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے، نودیا یا موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا رب ہوں، فاخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ جو ہے وہ ایک مقدس وادی میں پہنچ گئے۔ آگ ڈھونڈنے گئے تھے، پیغمبری لے کے واپس آ گئے۔ کس لیے آگ ڈھونڈنے گئے تھے؟ بیگم کی خدمت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، خدمت خلق میں بیگم بھی شامل ہوتی ہے، تو بیگم کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے، اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا ہوتا کہ چلو بھائی اس کو تو خدمت خلق میں ڈھونڈوں، وہ کون سا بندہ تھا میرے، وہ فلاں بندہ، اس کو بڑی ضرورت تھی۔ چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم، اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، جو بندہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھتا ہے وہ پھر باقیوں کو بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ تو خدمت خلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر وحی آئی اور وہ گھبرا کے گھر واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات کے لیے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز مار ڈالے گی۔ تو ان کو کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع ہونے ہی نہیں دے سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو ہیں وہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور جو کسی مشکل میں ہوتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں، اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خدمت خلق ہے۔ جتنی بھی پوائنٹس انہوں نے ان کے بارے میں گنوایا، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ تو دیکھیں کتنی راتیں غار حرا میں اکیلے جا کے رہتے ہیں، کوئی اور گزارتا ہے، یہ ان کو وہ نہیں گنوایا۔ جتنے بھی پوائنٹس گنوائے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر کیا چیز بہت ڈومیننٹ ہے؟ کیئرنگ فار ادرس، کیئرنگ فار ادرس، خدمت خلق۔ تو یہ خدمت خلق جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پہ تھے، گرمیوں کا موسم تھا، بعض صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کا پیاس سے برا حال تھا، سخت گرمی تھی، تو لہٰذا جن صحابہ اکرام نے روزہ رکھا تھا وہ تو جیسے ہی رکے انہوں نے جا کے سایہ ڈھونڈا اور اس پہ جا کے لیٹ گئے۔ اب جو صحابی روزے سے نہیں تھے انہوں نے ان صحابہ اکرام کو جانوروں کو بھی پکڑا، ان کو بھی باندھا، ان کو بھی پانی پلایا، سامان بھی اتارا، جگہ بھی سیٹ اپ کی، سارے جو لاجسٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہ سارا کچھ کیا۔ تو جب یہ سب کام ہو گیا اور سیٹل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پہ بازی لے گئے، یعنی کہ روزہ رکھ کے صرف عبادت کی، نہ روزہ رکھ کے لوگوں کی خدمت کر کے بہت کچھ کما لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج کا موقع ہو یا اعتکاف کا موقع ہو تو وہ جو حضرات خدمت کی جماعت ہوتی ہے ان کے درجہ ہی الگ ہوتا ہے، چونکہ وہ سب عبادت تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ باقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس عبادت کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا کہ اگر آپ حج کے سفر پہ ہوں یا کوئی اس طرح کی کام میں ہوں تو اپنا نام خادموں کی جماعت میں ضرور شامل کریں، خدمت میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ ایک ہے کہ بندہ صرف حج کر رہا ہے اور ایک بندہ ہے کہ میں حاجیوں کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔
ایک ہے کہ میں صرف اعتکاف کر رہا ہوں، اور ایک ہے کہ میں اعتکاف کرنے والوں کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ اور اسی چیز سے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں دین کی خدمت کے لیے نہیں قبول فرما سکتے تو کم از کم ان لوگوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ ہماری دعا کا حصہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کر کے ہم بھی اللہ کا وصل پا سکتے ہیں۔ چند واقعات سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں، اور بات لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ ہماری امت کے ہی جوانوں میں سے ایک جوان تھے جو اپنی جوانی میں حد درجے کے عیاش تھے۔ اسی طرح ایک رات کو شراب و کباب کی محفل سے اپنے شباب کے ساتھ جب واپس گھر جا رہے تھے تو جھاڑیوں کے اندر سے ایک کتے کی کرہانے کی آواز آئی۔ انٹریگ ہوئے کہ کس چیز کی آواز ہے، رات کا وقت تھا، کچھ صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب پاس جا کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا پپی تھا جو کہ اس سردی کی رات میں ٹھٹھرا رہا تھا اور بہت تکلیف میں تھا۔ تو ان کو اس پپی کے اوپر ترس آ گیا، وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ بیٹا یہ چارجر آن کرنا پیچھے سے، باہر پلگ صحیح کرنا، بیٹری ختم ہونے والی۔ گھر لے آئے، اس کو آگ کے پاس رکھا، کچھ کھانے پینے کو دیا۔ جب دیکھیے گا یہ اس کو دیکھیے، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر تو کافی زخم بھی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو لک آفٹر کرنا شروع کیا، اس کو مرہم پٹی کی اور روز اس کو لک آفٹر کرتے۔ تو 17 دن تک وہ اس زخمی کتے کو مسلسل اس کی عیادت کرتے رہے اور اس کی صحت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے اور اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی اس کتے کی خدمت اتنی پسند آئی کہ وہ عیاش اوباش نوجوان جو کہ اللہ سے بہت دور تھے، اس کتے کی خدمت کرنے سے اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ پھر زمانے نے ان کو بہاء الدین نقشبند بخاری کے نام سے پہچانا۔ تو حضرت سلطان بایزید بسطامی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کے جو مراتب بھی ملے وہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کے صدقے ملے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ لڑک پن میں ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے جب ان کے پاس پانی لے کے گیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر والدہ کے جاگنے کے انتظار میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، حالانکہ شدید سردی تھی، میں کانپتا بھی رہا لیکن ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ جب والدہ اٹھیں تو میں نے ان کو پانی پیش کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اسی طرح ساری رات ان کے لیے پانی لے کے کھڑا رہا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے بہت دعائیں دی، اور ان کی دعاؤں سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ میرے دوستوں، یہ جو خدمت خلق ہے نا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اب اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ ذرا جو میں غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدمت خلق میں بھی اگر لیولز آف خدمت کو دیکھا جائے تو جو خدمت خلق میں جو دینی خدمت ہے وہ ہائیسٹ سٹیٹس کی ہے۔ اگر ایک بندہ کسی کی دنیاوی پیاس کو بجھاتا ہے اس نے بہت نیکی کا کام کیا، لیکن اگر اس نے اس کی علمی پیاس کو بجھا دیا تو وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام کا ہو گیا۔ اگر کسی کو راستہ بھٹکا ہوا پایا اور اس کو راستہ دکھا دیا بہت زیادہ خدمت ہے، لیکن اگر کسی کو گمراہ پایا اور اس کو اللہ کے قریب کر دیا یہ اس سے بھی زیادہ بہترین خدمت ہے۔ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی، صدقہ کر کے کپڑے دلوا دیے، بہت بہترین خدمت ہے، لیکن اگر کسی کو تقویٰ کا لباس پہنا دیا تو یہ اس سے بھی بہترین خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو انبیاء نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء، حالانکہ روز محشر انبیاء اور شہداء بھی ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔
صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اللہ کو بندوں کی نظر میں محبوب بناتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کی نظر میں محبوب بنانا، کہ اللہ کی بڑائی بتانا، اللہ کی فضیلت بتانا، اللہ کون ہے سب کچھ بتانا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نظر میں محبوب کر دیتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کو اللہ کی محبت کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، جب یہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو پچھلے کئی ہفتوں سے پش کر رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کے اوپر، قرآن کو سیکھنا، عربی زبان کو سیکھنا، قرآن کو تلاوت کو سیکھنا، قرآن کے معنی کو سیکھنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہم عربی زبان کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، یہ جب ہمیں یہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے ذریعے ہم بہت سے اور لوگوں کو پھر سکھا سکیں گے، اللہ کے قریب کر سکیں گے، اور یہ وہ خدمت ہے جو کہ پھر ملٹی پلائر افیکٹ رکھتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ میں نے آج یہ باتیں آپ کو بتائیں، اب اس میں سے کسی ایک بات پہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، جن کی باتیں میں نے نقل کی ان کو بھی ملے گا، جنہوں نے یہ احادیث جمع کی ان کو بھی ملے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس چین میں ہوگا وہ سب کے سب کو یہ ثواب ملتا جائے گا۔ پھر آپ کو دیکھ کے کوئی اور عمل کرے گا، اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور بیکورڈز اینڈ اپورڈ سب کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کہ there is no losing in it, there is no decline in it, there is no stock market crash in it, there is no loss in it، یہ صرف اور صرف انکریمنٹل ہے۔ جو بندہ آپ کے سکھائے ہوئے عمل پہ عمل کرے گا اس کا عمل اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے بعد جس نے سیکھا ہوگا وہ ایک کنٹینیوس چین افیکٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو پھر وہی بات کہ اگر ہم خود ابھی اس قابل نہیں ہیں اور ہم انیبلر بنتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، ایک مدرسہ ہے، ایک خانقاہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سب سکھایا جا رہا ہے، ہم خود ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ لوگوں کو سکھا سکیں، لیکن ہم فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، ہیلپر بنتے ہیں ان جگہوں کے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے تاکہ یہ کام کنٹینیو ہو سکے، تو جو اجر وہ سکھانے والوں کو بنتا ہے وہی اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ اباؤٹ آر انویسٹمنٹس، ہمیں سوچنا ہے کہ سب سے زیادہ ریٹرن کہاں پہ ہے، جو میرے ایسٹس ہیں میں ان کو کہاں پہ انویسٹ کروں۔ ہر ایک کے ایسٹس ڈفرینٹ ہیں، کسی کے پاس علم ہے تو کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس مال ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے علم، اپنے مال، اپنے وقت کو استعمال کر کے، خدمت 3 طریقوں سے ہوتی ہے، مال، جان، وقت، میں اپنے مال، جان اور وقت سے کس طرح اللہ کا قرب پا سکتا ہوں اور اس طرح ہم جائیں۔ 3 طریقے، اتباع سنت، قیام اللیل اور خدمت خلق، ان تینوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اس کی محنت بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔